السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی ابو ذرار۔ آج ہم ذکر کریں گے اس پہاڑی کا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو بوجہ لغزش جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ پہاڑی کہاں پر واقع ہے، اس پہاڑی کی کیا خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، سری لنکا میں کوہ آدم کی چوٹی جہاں ایک پتھر موجود ہے اور اسی پتھر پر انسانی پاؤں کا نقش موجود ہے، پر اس نقش کے حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگ مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اس چوٹی پر پاؤں کے نشانات کو حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اور اسی کو کوہ آدم یا آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، اور سری لنکا میں اس کو سراندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی آنا پڑتا ہے اور پھر کینڈی سے ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری سب سے بڑی پہاڑی ہے۔ اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 2 فٹ 7 انچ چوڑا ہے۔ اسی گڑھے میں ایک پاؤں کا نقش موجود ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی انسان کے جسم کا قد کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جو کہ 35 فٹ بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ 35 فٹ قد تھی۔ ناظرین و سامعین، بہت سے مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے نزدیک یہ نقش بدھا کا ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاٹا کہا جاتا ہے۔ آج کل کے مواصلاتی اور جدید دور میں بھی اس پہاڑی تک پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین و سامعین، تاریخی حوالوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور 325 قبل مسیح میں عظیم فاتح اسکندر اعظم اور 1305 میں معروف سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق، میں نے جزیرہ سیلان یعنی سری لنکا آنے کے بعد جزیرہ کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سری لنکا میں آدم علیہ السلام کو باوا اور اماں حوا علیہ السلام کو ماما کہتے ہیں۔ سیلان کے راجہ نے میرے سفر کا اہتمام کیا۔ کئی غلام، 1 ڈولا اور 4 جوگی میرے ہمراہ روانہ کیے۔ جوگی ہر سال قدم کی زیارت کو جاتے تھے، اس لیے راستوں سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ 3 برہمن، 10 فوجی اور 15 آدمی بھی میرا ڈولا اٹھانے کے لیے ساتھ روانہ کر دیے۔ پانی اس راستے میں بکثرت موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، ابن بطوطہ کے مطابق میں سب سے پہلے مینار بنڈلی پہنچا۔ مینار بنڈلی کے پاس پہاڑی کا دروازہ موجود ہے جس کو جبل سراندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم پہاڑ پر پہنچے تو بادل ہم سے نیچے تھے، یعنی کہ اتنا اونچا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ پر جو درخت تھے ان کے پتے نہیں جھڑتے تھے۔ ناظرین و سامعین، ابن بطوطہ کے مطابق سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر تھا اور اس
اسی پھول پر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج تھا۔ ناظرین و سامعین، اس پہاڑ پر ایک چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے غار خضر علیہ السلام 7 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق اس پہاڑ کی بلندی 2243 میٹر ہے۔ بدھ مت کی سب سے معتبر کتاب یعنی مہاوس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ابن بطوطہ کے زمانے میں سری لنکا کا نام سیلان تھا اور عرب اس خطے کو سرندیپ کہتے ہیں۔ خوبصورتی کے باعث اس جزیرے کو سمندر کا ہیرا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان